سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کی منزلیں اور تقوی۔ میرے دوستو، آخرت کی منزلیں بھی تقوی کے سبب طے ہوں گی اور دنیا کی منزلیں بھی تقوی کے سبب طے ہوں گی۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور دنیا میں بھی عزت جو ہے وہ تقوی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ آخرت کی باتیں تو میں نے بہت سنا دی، آپ کہیں گے کوئی یہاں کی بات کرو، یعنی کوئی دنیا کی بات بتاؤ، تو چلو میں دنیا کی باتیں کرتا ہوں۔ دنیا میں بھی عزت تقوی کے ذریعے ملتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو جو ایک واقعہ سناتا ہوں، سورہ یوسف، جس کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے۔ خاص طور پر اس میں بڑا سبق ہے اس صورت میں، اس لیے کہ اس کو اتنا اہم بتایا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ دو جماعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک جماعت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اور ایک جماعت یوسف علیہ السلام کی۔ جی ہاں، کئی بندے اکیلے ہوتے ہیں لیکن اپنے ذات میں ادارہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں لیکن جماعت سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ دلیل قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام امت تھے، دیکھا؟ جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایک جماعت یوسف علیہ السلام کی اور دوسری جماعت ان کے بھائیوں کی۔ بھائیوں پر امتحان آیا، وہ کہنے لگے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں، ہم یہ گناہ کر گزرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ چنانچہ گناہ کر گزرے، یعنی گناہ کر گئے۔ یوسف علیہ السلام پر بھی امتحان آیا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ ایسے امتحان سے بچ گئے۔ حتیٰ کہ گواہیاں دے دی عورت نے اور کہنا پڑا مالک کو، اے سچے یوسف، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل سے نکال کر تخت پر بٹھایا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے بادشاہ بنا دیجئے۔ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی، وہ حکومت کے باغ دوڑ سنبھال سکتے تھے، حکومت چلا کر دکھائی۔ قحط پڑ جاتا ہے، بھائیوں کی جماعت ساری کی ساری قحط کا شکار ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام اس قحط میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نچوڑ نکالتے ہیں، قرآن پاک میں منظر بیان کرتے ہیں اور عجیب ہے وہ منظر۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آ رہے ہیں غلہ مانگنے کے لیے، پیسے پورے نہیں ہیں، غلہ پورا مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیسے تو پورے نہیں ہیں، آپ کوئی صدقہ خیرات کر دے۔ یہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، وہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، یہ امتحان میں ناکام ہے، وہ امتحان میں کامیاب۔ یہ تخت پر ہے، وہ فرش پر ہیں۔ قرآن نقشہ بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ قربان جائے اس خطاب پر فرمایا، کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا اور ہم پیسے بھی اتنے لائے ہیں جو پورے نہیں ہیں، ہمیں وزن پورا دے دو اور ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ جی ہاں، جو انسان صدقہ دیتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اسے ضرور دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی ہمیں کہیں صدقہ کرنے کا موقع ملے تو فوراً صدقہ کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری بیماریوں کو دور کرتے ہیں، صدقہ کرنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ صدقہ انسان جتنا زیادہ کرے گا اللہ اسے اتنا ہی زیادہ ثواب دیں گے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، کہیں آپ سفر میں جا رہے ہو یا کوئی بھی کام کر رہے ہو، اس کام کو کرنے سے پہلے جتنا آپ کے ہاتھ سے ہو سکے تھوڑا بہت صدقہ کیجئے، پھر اس کے بعد اس کاموں کو اپنے کاموں کو شروع کیجئے، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کام میں کیسے آتی ہے۔ تو بہرحال تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے کو اجر دیتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حالت ہو گئی تو پوچھا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہنے لگے کیا آپ یوسف ہیں؟
کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، تحقیق کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ جو متقی ہوتا ہے اور اپنے اندر ثبت و ضبط پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جی ہاں، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اجر کو، ان کے جو ہے کاموں کو ضائع، یعنی ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ ضرور ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں ضرور ملتا ہے۔ دیکھا دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان یوسف علیہ السلام کی صفت کے مطابق چلے گا، یعنی جو ہے اللہ سے ڈرنا اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور نبی علیہ السلام کے بتاؤ طریقے پر زندگی گزارے گا، تو فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عرش جو ہے فرش پر بٹھایا، یعنی بادشاہ بنایا، ویسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی پر چلنے والے کو، یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے کو اللہ دونوں جہاں میں عزت عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے دونوں جہاں میں عزت ملے، دونوں جہاں میں کامیابی ملے، تو ہم جو ہے صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ کر کے جو ہے زندگی گزارنا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔